بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال ہے کہ کیا کوئی عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 232 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ ان کی عدت جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، ان کو نہ روکو ان کے پہلے والے جو شوہر ہیں ان سے شادی کرنے سے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے، عدت گزر جاتی ہے، طلاق کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اب عدت گزر جانے کے بعد وہ بندہ اپنی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جس نے 2 طلاقیں دی ہیں وہ بھی عدت گزر جانے کے بعد اپنی بیوی سے اگلی مرتبہ نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ 3 طلاق دیتا ہے اس کے پاس دوبارہ نکاح کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جہاں پہ شوہر نے 1 طلاق دی، 2 طلاقیں دیں، عدت مکمل ہو گئی، اب عدت مکمل ہونے کے بعد اگر وہ میاں بیوی دونوں اس بات پہ راضی ہیں، یعنی میاں بیوی تو نہ رہے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ رہنا چاہتے ہیں، دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، مردوں کو حکم ہے کہ تم ان کو نہ روکو۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے یہ نہیں فرمایا کہ تم کر سکتی ہو نکاح۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا یہ عورتوں سے حکم ہوتا، عورتیں اپنا نکاح خود کر سکتی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ عورتوں سے ڈائریکٹ فرما دیتا کہ تم نکاح کر سکتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں سے فرمایا کہ ان کو نہ روکو۔ اب یہاں پہ اس سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، یعنی ایک تو کنواری ہے، جو کنواری ہے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو متعلقہ ہے وہ دوبارہ اسی سے جس سے پہلے اس کا نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، دوبارہ اسی سے بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی نکاح، بشرط یہ کہ ولی جو ہے اس کی اجازت شامل حال ہونی چاہیے۔ اب ولی کون ہے؟ ولی باپ ہے، اگر باپ نہیں ہے تو پھر یہ کہ عورت کا، لڑکی کا جو قریبی رشتہ دار ہے، وہ چچا بھی ہو سکتا ہے، ماموں بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہے وہ اس کا ولی بن سکتا ہے۔ عورت کبھی بھی کسی عورت کی ولی نہیں بن سکتی، یہ بات ذہن میں رکھیں، یعنی اس کی لڑکی کی خود کی ماں ہے لیکن وہ اس کی ولی نہیں بن سکتی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت اپنا نکاح اپنی مرضی سے خود نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ دوسرا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اب یہاں پہ ہمارے اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہیں جو ایک بار طلاق ہو جاتی ہے لیکن میاں بیوی دوبارہ آپس میں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ ان کے جو وارث ہوتے ہیں بالخصوص لڑکی کے، وہ یہ چیز نہیں چاہتے۔ وہ کیوں نہیں چاہتے یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ کیوں نہیں چاہتے، لیکن یہ جو بات ہے یہ غلط ہے۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ نہ روکو تو ان کو چاہیے کہ وہ نہ روکیں۔ اس حوالے سے اسپین سے ایک بہن جو ہے وہ مجھ سے سوال پوچھتی ہیں، کہتی ہیں کہ مفتی صاحب 10 سال ہو گئے ہیں مجھے، میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں اسی چیز پہ کہ میں دوبارہ اسی کے پاس جانا چاہتی ہوں جس نے مجھے طلاق دی تھی، حالانکہ دوسرا نکاح اس کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میرے جو گھر والے ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں کروا رہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ظلم ہے۔ 10 سال سے اپنی بیٹی کو، بچی کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے لیکن دوبارہ اس کے پاس بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ وہی آپس میں دوبارہ ایک ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ روکو نہ۔ اب سے بخاری کے اندر اس آیت کا جو شان نزول صحیح البخاری کے اندر آیا ہے وہی آیا ہے کہ صحابی رسول حضرت میکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کی شادی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کر دی، اس نے طلاق دی، پہلے طلاق رجعی دی، اس کے بعد جو ہے نا اس نے مکمل طلاق دے دی۔ مکمل طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی تو میرے پاس رشتے آنے لگے،
اور طرف سے بھی اب وہی میرا چچا زاد جس نے طلاق دی تھی وہ بھی آ گیا میرے پاس کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو فرماتے کہ میں نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم اب تو میں دوبارہ تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرواؤں گا اپنی بہن کا. تو فرماتے ہیں پھر یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے یہ میرے لیے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہاری عورتوں کو طلاق ہو جائے تو تم کیا کرو، عدت مکمل ہو جائے تو ان کو نہ روکو اپنے پہلے والے شوہروں کے پاس جانے سے. تو فرماتے ہیں میں نے قسم کا کفارہ ادا کیا، اپنی بہن کا جو نکاح ہے اس کا پہلا شوہر تھا دوبارہ اس کے ساتھ کر کے دیا ہے. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر خیر اور برکت اسی وجہ سے تھی کہ وہ لوگ اس چیز کو فالو کرنے والے تھے. آج ہمارے ایسے لوگ ہیں جو 10 سال تک بٹھائے رکھتے ہیں اپنی بچیوں کو، لیکن اس کے پاس دوبارہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ یعنی ایک دوسرے کو، جنہوں نے ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں وقت گزارا ہے، ہم بستری کی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ اور کوئی جو ہے نا اس چیز میں انوالو ہو. یعنی آج کسی کے پاس ہے کل کو کسی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ ایک ہی گھر اور ایک ہی در ہو.